بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مذکورہ ایام کا جب کہ حضور پیر ہارون الرشید صاحب انگلینڈ تشریف لے گئے ہوئے تھے، ایک اور عجیب واقعہ عرض کرتا ہوں۔ جناب حاجی محمد سرفراز خان صاحب، جو کہ ایک مقتدر بزرگ اور صاحب حال ہستی تھے، انہوں نے ماہ رمضان شریف میں تراویح کا انتظام اپنے گھر پر کیا ہوا تھا، اور امام صاحب اپنے خاندان کے حفاظ میں 25ویں پشت میں سے تھے۔ ایک روز جب تراویح کی جماعت ہو رہی تھی اور امام صاحب قرات کر رہے تھے، تو اس وقت حاجی صاحب موصوف نے ایک خاص حالت میں دیکھا کہ بالکل سامنے ایک مسند بچھ گئی ہے، جس پر اعلیٰ حضرت حضور غوث المعظم رہبر اعظم طریقت نسبت رسولی اعلیٰ حضرت خواجہ الحاج حضور پیر نذیر احمد صاحب المعروف سرکار مولوی رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما ہیں، مگر وہ جلد ہی اٹھ کر چلے جاتے ہیں۔ تو اس مسند پر حضور قبلہ عالم حضرت اقدس غوث زماں قطب دوران شہباز طریقت زبدۃ العارفین عمدۃ السالکین سلطان الاولیاء سلطان العاشقین منبع جود و سخا مجدد تصوف قاسم فیضان مصطفیٰ مظہر ذات مرتضیٰ جرت ذات حسین مفسر قرآن علمبردار نسبت رسولی شیر شاہ غازی تاجدار موڑا شریف حضور والا شان اعلیٰ حضرت خواجہ الحاج حضور پیر ہارون الرشید صاحب مسند نشین ہو جاتے ہیں۔ یہ عجیب واقعہ اس سے اگلے روز حاجی صاحب نے رقم الحروف کو بتلایا اور اپنا خیال ظاہر فرمایا کہ پیر ہارون الرشید صاحب کی تعلیم انگلینڈ میں جاری نہیں رہ سکتی، کیونکہ ان کا منصب بدل گیا ہے، اور اب ان کی تربیت کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اعلیٰ حضرت حضور غوث المعظم رہبر اعظم طریقت نسبت رسولی خواجہ الحاج حضور پیر نذیر احمد صاحب المعروف سرکار مولوی سرکار مرشدی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہو جائیں۔ چنانچہ ایسا ہی وقوع میں آیا۔ یہ واقعہ اپریل 1957 کا ہے۔ اس وقت سے لے کر اعلیٰ حضرت پیر صاحب کے وصال شریف تک حضور پیر ہارون الرشید صاحب اعلیٰ حضرت کی خدمت اقدس میں ہی حاضر رہ کر فیض یاب اور مستفید ہوتے رہے، اور حتی الامکان موڑا شریف سے باہر نہیں گئے۔ 1958 عیسوی میں حج شریف کے سفر میں بھی اعلیٰ حضرت کی حضوری میں خصوصی خدمات بجا لاتے رہے۔ دوران حج مقام ملتزم میں اعلیٰ حضرت نے بڑے پیار اور محبت سے حضور پیر ہارون الرشید صاحب کے متعلق خوش ہو کر یہ ارشاد فرمایا: یہ مخلوق خدا کی گاڑی کا ڈرائیور ہوگا اور خلق خدا کو صراط مستقیم پر چلائے گا، جو ان سے منسلک ہوگا وہی کامیاب ہو جائے گا۔ اس وقت اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کی ہمراہ جانے والی 30 افراد کی ساری جماعت وہاں موجود تھی، اور اعلیٰ حضرت حضور پیر صاحب رحمت اللہ علیہ نے تمام مریدین کی تجدید بیعت بھی فرمائی۔ ماہ نومبر 1954 عیسوی کے عرس شریف کی مجلس کبریٰ شریف میں اعلیٰ حضرت حضور پیر نذیر احمد صاحب رحمت اللہ علیہ نے جب اپنا عارفانہ خطبہ ارشاد فرما کر دعائے خیر فرمائی، تو آخر میں ارشاد فرمایا: ہماری جماعت کا کسی اور جماعت یا سیاسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ محض رسولی نسبت کی دینی جماعت ہے، اور میں نے ہارون الرشید کو حکم دے دیا ہے کہ وہ اس روحانی جماعت کے لوگوں کی ہمیشہ خدمت کریں۔ یہ گویا آئندہ پروگرام کی ابتدائی اطلاع تھی۔ رقم الحروف اپنا ایک خواب بیان کرنا بھی ضروری سمجھتا ہے۔ اپریل 1953 عیسوی میں رات کے پچھلے پہر ایک خواب دیکھا کہ ایک پہاڑی جگہ پر لکھوں کہا انسانوں کا ایک اجتماع ہے، جن کی تعداد کا اندازہ نہیں ہو سکتا۔ اس مجمع کثیر کے سامنے اونچی جگہ پر ایک طویل القامت ہستی سرو قد تنا ہوا جسم مبارک کھڑی ہے۔ اس نے اپنا دایاں ہاتھ پھیلایا ہوا ہے، جس میں ایک برہنہ چمکتی تلوار پکڑی ہوئی ہے۔ عین اس کے نیچے جناب حاجی محمد سرفراز خان صاحب اور رقم الحروف کھڑے ہیں، مگر ہمارا سر بمشکل اس ہستی کے گھٹنوں تک پہنچتا ہے۔ اس عجیب منظر کو ہم بڑی حیرانگی سے دیکھ رہے ہیں۔ حاجی صاحب فرماتے ہیں: رشید، کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ کون ہستی ہے؟ انہوں نے خود ہی بتایا: یہ حضور شیر شاہ غازی پیر ہارون الرشید صاحب ہیں۔
راکم الحروف اس سے قبل ان سے ناواقف تھا۔ اللہ تعالیٰ ان سے بہت بڑا کام لے گا۔ اس وقت میری آنکھ کھل گئی۔ اگلے روز حاجی صاحب سے ملاقات کے وقت ان کو یہ تمام خواب سنایا تو حاجی صاحب نے فرمایا انشاءاللہ تعالیٰ ایسا ہی ظہور میں آئے گا اور ان سے اللہ تعالیٰ بہت بڑا کام لے گا۔ اس واقعہ کی اطلاع آپ اعلیٰ حضرت حضور پیر صاحب کو بھیج دیں۔ چنانچہ راکم الحروف نے یہ تمام خواب کا واقعہ اعلیٰ حضرت حضور پیر صاحب کی خدمت اقدس میں تحریر کر کے بھیج دیا۔ جون کے عرس شریف کے موقع پر معلوم ہوا تھا کہ اعلیٰ حضرت حضور پیر صاحب نے وہ عریضہ اس وقت حاضر خدمت صوفی عبدالرزاق کے ہاتھ یہ کہہ کر کے یہ ہارون الرشید کی چیز ہے، ان کو دے دو، بھجوا دیا۔ چنانچہ یہ عریضہ حضرت پیر ہارون الرشید صاحب کو پہنچا دیا گیا، جو انہوں نے اپنی جیب میں محفوظ کر لیا۔ اعلیٰ حضرت پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی علالت کے آخری ایام میں جناب حضور شہزادی صاحبہ یعنی حضرت پیر ہارون الرشید صاحب کی بڑی ہمشیرہ مقدسہ مطہرہ عفیفہ نے خواب میں دیکھا کہ دربار موہڑا شریف میں حضرت غوث الثقلین حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ شریف لائے ہیں اور حضور پیر ہارون الرشید صاحب کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ کہاں ہیں، ان کی امانت انہیں دینی ہے۔ غوث المعظم رہبر اعظم طریقت نسبت رسولی اعلیٰ حضرت خواجہ الحاج حضور پیر نذیر احمد صاحب المعروف سرکار مولوی رحمۃ اللہ علیہ کی علالت میں حضرت پیر ہارون الرشید صاحب نے جس عشق و محبت اور عقیدت و ارادت سے والہانہ اعلیٰ خدمات سر انجام دی، وہ اظہر من الشمس ہے اور ایک مثالی حیثیت رکھتی ہیں۔ اعلیٰ حضرت پیر صاحب ان خدمات سے بڑے متاثر ہوتے تھے اور بڑی تعریف اور تحسین فرماتے تھے۔ ایک روز حضور پیر ہارون الرشید صاحب بے تابانہ رو پڑے تو فرمایا آپ کیوں روتے ہیں؟ میں نے جو دعا آپ کے لیے کرنی تھی اس کا کام ختم کر چکا ہوں اور مالک الملک نے اس کو قبول بھی فرما لیا ہے۔ نیز فرمایا کہ میں نے قرآن حکیم سے تمہارے متعلق فال نکالی تو وہ سلطان النصیرہ یعنی ایسا غلبہ جس کے ساتھ نصرت الہی ہو نکلی تھی، لہٰذا آپ بے فکر رہیں۔ ہسپتال راولپنڈی میں بستر علالت پر ایک روز حضور سرکار مولوی نے فرمایا کہ ہارون الرشید بیٹے، بعض اولیاء نے اپنے والدین کی خدمت میں ایک ہی رات کھڑا رہنے سے ولایت کی ہزارہا منازل طے کر لیں، اور آپ تو میری خدمت میں متواتر 6 ماہ سے رات اور دن کھڑے رہتے ہیں اور اپنے آرام و آسائش اور خواب و خوش سے بالکل بے نیاز ہو کر میری صحیح خدمت بجا لا رہے ہیں۔ آپ کے درجہ کی بلندی تو خدا ہی بہتر جانتا ہے۔ مارچ 1960 عیسوی میں جب حضرت پیر صاحب زیادہ بیمار ہو گئے تو پیر ہارون الرشید صاحب کا حکم اطلاعی پہنچنے پر راولپنڈی سے راکم الحروف ایک قابل ماہر فوجی ڈاکٹر کو ہمراہ لے کر موہڑا شریف پہنچا۔ ڈاکٹر صاحب نے بعد از ملاحظہ نسخہ وغیرہ تجویز کیا تو اعلیٰ حضرت پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میری تکلیف مرض تو کوئی زیادہ نہیں ہے، بلکہ مجھے تکلیف یہ ہے کہ میری وجہ سے میرا بیٹا ہارون الرشید بہت زیادہ فکر مند رہتا ہے اور ہر وقت میرے پاس کھڑا رہتا ہے اور اپنے کھانے پینے اور آرام کرنے کا بھی کوئی خیال نہیں رکھتا۔ پھر چند یوم بعد ماہ مئی میں یہی واقعہ اعلیٰ حضرت نے دہرایا اور پیر ہارون الرشید صاحب کی بڑی محبت اور پیار سے خدمت گزاری کی تعریف فرمائی اور مسکرا کر فرمایا میں اگر اپنی دوائی استعمال کرتا ہوں تو ٹھیک ہو جاتا ہوں، مگر ہارون الرشید میرے لیے ڈاکٹری علاج کو اچھا خیال کرتے ہیں، اس لیے یہ بتقاضۂ محبت میری دوائیوں کو ادھر ادھر کر دیتے ہیں کہ میں انہیں استعمال کر کے زیادہ تکلیف میں نہ پڑ جاؤں، یہ ان کا محض خیال ہے، لیکن میں ہارون الرشید کو آزردہ خاطر نہیں کرنا چاہتا۔ جب موہڑا شریف میں حضرت پیر صاحب زیادہ بیمار ہو گئے اور مستند اور ماہر ڈاکٹروں کے مشورے سے آپ کو CMH مری میں منتقل کرنے کی تجویز قرار پائی تو اس وقت آپ نے فرمایا کہ وہاں منتقل ہونے کا کیا فائدہ، لیکن جب حضور پیر ہارون الرشید صاحب نے اپنی بے تابانہ استدعا پیش خدمت کی تو حضرت پیر صاحب نے قدر سکوت فرما کر ارشاد فرمایا
کہ ضرورت تو نہیں مگر علاج جاری رکھنا سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس لیے جیسے ہارون الرشید کی مرضی میں انہیں بھی آزردہ خاطر کرنا نہیں چاہتا۔ مری ہسپتال سے جب حضرت پیر صاحب کو راولپنڈی ہسپتال میں لے جانے کی تجویز قرار پائی تو اعلیٰ حضرت پیر صاحب نے راکم الحروف کو اپنے پاس بلایا۔ اس وقت حضور پیر ہارون الرشید صاحب خدمت خاص میں حاضر تھے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا، ڈاکٹر صاحبان اس بیماری کے متعلق جو اس وقت باتیں کر رہے ہیں، مجھے موہڑا شریف میں ہی من و ان کا بخوبی علم تھا۔ اگر دنیا بھر کے ڈاکٹر جمع ہو جائیں تو وہ میرا علاج نہیں کر سکتے، لیکن علاج جاری رکھنا سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ نیز میں محض ہارون الرشید کی دلداری چاہتا ہوں، ان کی دل شکنی کرنا نہیں چاہتا۔ چنانچہ CMH راولپنڈی میں اعلیٰ حضرت کو منتقل کر دیا گیا۔ راولپنڈی ہسپتال میں حضرت پیر ہارون الرشید صاحب نے اعلیٰ حضرت پیر صاحب سرکار مولوی کی خدمت کی سر انجام دہی میں انتہائی درجہ محنت، مشقت، اثار اور قربانی کا کما حق حق ادا کیا۔ رمضان شریف کے ایام تھے، باقاعدگی سے روزے رکھتے تھے۔ آپ صرف ایک چائے کی پیالی پر روزہ افطار کرتے اور ایک چائے کی پیالی اور ایک آدھ بسکٹ سحری میں لیتے۔ زیادہ وقت متواتر شب و روز اعلیٰ حضرت پیر صاحب کی خدمت اقدس میں حاضر رہتے اور اپنے آرام و آسائش کی پرواہ نہ کرتے۔ آپ کی اس مشقت و محنت اور ریاضت کا اعلیٰ حضرت بہت زیادہ احساس فرماتے۔ چنانچہ حضور حکمن پیر ہارون الرشید صاحب کو خواب و خورش کی ہدایت فرماتے۔ موجود لوگوں نے یہ منظر بھی دیکھا کہ جب حضرت پیر ہارون الرشید صاحب اپنے محبوب پیشوا کی صحت یابی کے لیے بارگاہ عالی کی جناب میں کمال درد و سوز اور محبت و رقت سے التجائیں کیا کرتے تھے تو سننے والوں کی طبیعتیں بے حد رقیق، مضطرب اور بے قابو ہو جایا کرتی تھیں۔ جی آپ کا اپنے شفیق والد گرامی اور سرکار مرشدی سے والہانہ عشق و محبت اور پیار و عقیدت کا مخلصانہ مظاہرہ تھا، اور پھر اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کے وصال شریف سے جو کیفیت غم و علم پیر ہارون الرشید صاحب وارد ہوئی، وہ ایک والہانہ قلبی تعلق اور مخلصانہ روحانی رشتہ کی بے مثال ظاہر کرتی ہے۔ پیر ہارون الرشید صاحب پر اس صدمہ جانکاہ کا گہرا اثر ہوا اور غم فراق میں روتے روتے آپ کی مبارک آنکھیں متورم ہو گئیں اور صحت بہت گر گئی، جو کئی ماہ کے بعد ایک اہم ذمہ داری کے احساس اور صبر و استقامت سے کام لے کر بحال ہوئی۔ اللہ پاک ان تمام ہستیوں کے درجات بلند سے بلند تر فرمائے، آمین۔